ویوز کا چکر ایسا ہے کہ انسان اس کے پیچھے دیوانے ہوئے کھڑے ہیں۔ شرک اصغر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے؟ شرک اصغر یہ ہے کہ انسان کوئی عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفلی عبادت میں خفیہ رکھنے کا جو اجر رکھا ہے وہی انسان کے لیے قیامت والے دن کامیابی کا باعث ہے اور اس کو جنت میں لے جانے کا باعث بننے والا ہے۔ یہ فیس بک کی دوست تمہارے جنازے پڑھنے نہیں آئیں گے، یہ فیس بک کے نیچے تمہارے کمنٹ کرنے والے تمہارے دکھوں کا مداوا نہیں کرنے آئیں گے۔ تمہارے دکھوں اور تکلیفوں میں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو تکلیف میں تمہارے کام آتا ہے اور تمہاری تکلیف کو تم سے دور کرتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ عمل کرنے سے پہلے آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ ہماری آج کی گفتگو، جیسا کہ آپ نے پوسٹر پہ دیکھ لیا ہوگا کہ دنیا میں جب سے یہ سوشل میڈیا کا رجحان بڑھا ہے تو ہر شخص جو ہے وہ دکھاوے کی بات کرتا ہے، دیکھنے کی بات کرتا ہے، ہر شخص منظر عام پہ آنا چاہتا ہے۔ ویوز کا چکر ایسا ہے کہ انسان اس کے پیچھے دیوانے ہوئے کھڑے ہیں اور پاگل ہوئے کھڑے ہیں۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس دکھاوے کے چکر نے صرف دنیا داری کو ہی نہیں بلکہ دین داری کو بھی بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ ہماری نیکیاں بھی اب پوشیدہ نہیں رہیں، ہماری نیکیاں بھی اب پوشیدہ نہیں رہیں۔ ہم اپنی نیکیوں کو بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی ہم عمرے پر جاتے ہیں تو وہاں کی ہر لمحے کی تصاویر ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ نیکی کر کے آئے۔ لوگ اپنی نمازوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈال رہے ہیں، لوگ اپنے صدقہ اور خیرات کی ویڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ حتیٰ کہ لوگ اگر اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں تو والدین کی خدمت کرنے کو بھی وہ ایک ویڈیو کی شکل دے کر اس پر بھی لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم اپنے ماں باپ کے کتنے خدمت گزار ہیں۔ اور یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ انسان بسا اوقات دکھاوے کے لیے جتنا اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے حقیقی زندگی میں وہ اتنا اچھا ہوتا نہیں ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ یہ شو کرتا ہے کہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ ایسی ویڈیوز بنائے گا جس میں وہ کسی غریب کے کام آ رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ ایسی ویڈیو بنائے گا کہ کسی نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور اس نے اس کو معاف کر دیا، لیکن حقیقی زندگی میں وہ انتہائی بدتمیز انسان ثابت ہوتا ہے، اس کی زبان سے گالیاں بھی ادا ہوتی ہیں، وہ حقیقی زندگی میں اپنے ماں باپ کا سخت ترین نافرمان بھی ہوتا ہے۔ تو اس ویوز کے چکر نے ہمارے اندر منافقت بھی پیدا کر دی ہے، اس ویوز کے چکر نے ہمارے اندر ریاکاری بھی پیدا کر دی۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ دیکھیں ہم کسی بھی آدمی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ میں اور آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ ہمارے اندر سے ان چیزوں نے خلوص کو کم کر دیا ہے، اور وہ جذبہ کہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اس عمل کو پوشیدہ رکھا جائے، اور وہ عمل صرف میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہو، یہ جو خلوص اور یہ جو اللہ کی خاطر کرنے کا کام تھا یہ ہمارے اندر سے اس دکھاوے کے شوق نے کم کر دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں، ہمارے اندر ایک عجیب سا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری نیکیاں لوگوں کو پتہ چلیں، ہماری اچھائیاں لوگوں کو پتہ چلیں، ہماری اچھائیوں کے بارے میں لوگ اپنے کومنٹس پاس کریں۔ یہ ایسا خوفناک شرک ہے
کہ جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کا انطباق آج کے اس دور پہ پہلے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے، اور شرک اصغر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے؟ شرک اصغر یہ ہے کہ انسان کوئی عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، کوئی نیکی اس لیے کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں اور لوگ اس کی شاباش دیں اور لوگ اس پہ اس کو اپریشیٹ کریں، اور یہ عمل ضائع نہیں ہوتا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جانے والا عمل جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، بلکہ وہ وبال جان بن جاتا ہے۔ جہنم کی آگ ان لوگوں سے بھڑکائی جائے گی جو سخاوت صرف اس لیے کرتے تھے کہ لوگ اس کو سخی کہیں، جو اپنا علم لوگوں تک صرف اس لیے پہنچاتے تھے کہ لوگ اس کو عالم کہیں، حتیٰ کہ شہادت جیسے منصب پر فائز ہونا بھی رائیگاں چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ کہ اگر کسی انسان نے شہادت بھی پالی لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد تھا کہ لوگ کہیں کہ یہ کتنا بہادر ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو کہیں گے کہ تمہارے بعد لوگوں نے تمہیں بہادر کہا، تمہارے زندگی میں لوگوں نے تمہیں سخی کہا، لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا عالم اور بڑی باتیں کرنے والا بڑا نکتہ دان ہے، ہم نے وہی تمہارا اجر دنیا میں تمہیں دے دیا، اب آخرت میں ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں، کیونکہ تم نے ہماری خاطر کیا ہی کچھ نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جنگ کے اختتام کے موقع پر، یوں ہوتا تھا کہ جنگ لڑی جاتی تھی اور جنگ کے اختتام پر اعلان کیا جاتا تھا کہ کسی کے پاس اگر کوئی مال غنیمت ہو، کافر کی کوئی تلوار، کوئی اس کی ڈھال، کوئی اس کی قیمتی چیز، تو وہ سپہ سالار کو جمع کروا دی جائے۔ تو سارے سپاہی جو ہیں وہ سپہ سالار کے پاس آ کے مال غنیمت جو ہے وہ جمع کروا دیتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ مال غنیمت کی خیانت جو ہے یہ بہت سخت گناہ ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسند پر اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک نوجوان آیا، اور عرب جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ وہ پگڑی باندھتے ہیں، تو پگڑی سے وہ اپنا چہرہ جو ہے وہ بھی چھپا لیتے ہیں ڈسٹ وغیرہ سے بچنے کے لیے۔ تو وہ نوجوان جب داخل ہوا تو اس نے اپنی پگڑی سے اپنا چہرہ بھی تھوڑا چھپایا ہوا تھا، اور مال غنیمت کی ایک گٹھری بڑی قیمتی جواہرات کی وہ اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی، اور جب وہ پلٹ کر جانے لگا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ اے نوجوان ٹھہرو، ذرا اپنا چہرہ تو دکھا کے جاؤ اور اپنا نام تو مجھے بتا کر جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں جس کی خاطر لڑا ہوں وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرا چہرہ بھی پہچانتا ہے۔ یعنی اتنی للہیت، اتنا خلوص کہ میدان جنگ میں ہیں لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا سپہ سالار جو ہے وہ مجھے کوئی اپریشیٹ کرے، یا میرا سپہ سالار جو ہے میں اس کے سامنے بھی ظاہر ہو جاؤں۔ تو یہ چیزیں یقیناً ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ آج اس سوشل میڈیا کے دور میں ہم ان چیزوں کا بحران دیکھ رہے ہیں۔ یعنی مجھے آپ بتائیے کہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تصویر کھنچانے میں انسان کی کیا نیت ہو سکتی؟ یعنی یہ کون سی خیر خواہی ہے؟ کوئی انسان یہ کہ جی میری نیت ریاکاری کی نہیں ہے، پھر اس سے پوچھیں پھر تین نیت ہم مانتے ہیں تیری نیت ریاکاری کی نہیں، مگر اس کے علاوہ کوئی اور مقصد بتا دو، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد بتا دو۔ فیس بک کے اوپر پبلک پلیسز میں اس کو نشر کرنا، یا نماز پڑھتے کی اپنی تصویر خود سے بنا کر خود سے نشر کرنا، یعنی اس طرح کی چیزیں جو واضح طور پر لگتا ہے کہ ہمارے ایمان کو ڈیمیج کرتی ہیں اور ہماری للہیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمارے اندر سے اللہ کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے لیے کی گئی نیکی اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں انسان کو اس نیکی کی وجہ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ میں وہ پورا واقعہ نہیں بیان کرتا، آپ نے سن رکھا ہوگا۔ وہ غار میں جو 3 آدمی پھنس گئے تھے، انہوں نے وہ نیکی صرف اللہ کے لیے کی تھی اور آج تک کسی کو نہیں بتایا تھا، اور جب بتایا تو صرف اللہ کو بتایا، اور اللہ نے وہ نیکی ان کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے قیامت تک کے لیے امت کو بتا دی۔ یعنی اللہ جو ہے
اس نے نیکی کو ظاہر کیا، ان بندوں نے کسی اور کے سامنے اس نیکی کو ظاہر نہیں کیا تھا، اور یہی کہا تھا اللہ اگر تیرے لیے کی تھی تو آج ہماری دعا قبول کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ تو اگر آپ والدین کی خدمت کر رہے ہیں، اگر آپ کسی غریب کا بھلا کر رہے ہیں، اگر آپ کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں، اگر آپ راتوں کو اٹھ کے عبادت کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تو بھائی کوشش کریں کہ وہ بات صرف آپ کو پتہ ہو یا وہ بات صرف اللہ کو پتہ ہو۔ قیامت والے دن انشاءاللہ تعالی اس خفیہ نیکی کا اجر جب انسان کو دیا جائے گا تو انسان حیران ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے نفلی عبادت میں خفیہ رکھنے کا جو اجر رکھا ہے وہی انسان کے لیے قیامت والے دن کامیابی کا باعث ہے اور اس کو جنت میں لے جانے کا باعث بننے والا ہے۔ آئیے کچھ ایک خرافات جو ہم دنیا کے اندر اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کی طرف اگر ہم ذرا نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ واقعتاً ہم اس نشے میں پاگل ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ صرف اس لیے کہ لوگ مجھے دیکھیں، یہ لوگ مجھے دیکھیں، اس کی خاطر آج کا نوجوان ایسے ایڈونچر کرنے کے اوپر آ جاتا ہے کہ جہاں پر اس کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ خدا را اپنے نوجوانوں کو اخلاص کے ساتھ چھپ کر کام کرنے کی ترغیب دلائیں، لوگوں کو دکھاوے کے نشے سے باہر نکالیں۔ وہ بچہ جو صرف اس لیے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے کہ اس نے کتنا انوکھا کام کیا، ٹرین کی پٹری کے ساتھ کھڑا ہو کر ویڈیو بنا رہا تھا، آپ نے دیکھی ہوگی کہ پیچھے سے ٹرین آ رہی ہے، میں ویڈیو بنا رہا ہوں، لوگ دیکھیں گے کہ اس نے کتنی زبردست ویڈیو بنائی، اس کی ججمنٹ غلط ہوئی، وہ ٹرین اس کے ساتھ ٹکرائی اور وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ایسی چوٹی کے اوپر کھڑے ہو کر تصویر بنانا کہ جس کے نیچے بہت گہری کھائی ہے، ہلکا سا پاؤں سلپ ہوا، ایسی ایک نہیں بیسیوں ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ خطرناک ترین جگہ پر جا کر سیلفی لینے کے چکر میں لوگ اپنی جان سے ہاتھ گوا بیٹھے۔ یہ شوق اپنے اندر سے اور اپنے نوجوانوں کے اندر سے ختم کرنا ہوگا، اور یاد رکھیے یہ بات، مومن آدمی کا اصل کام ہی یہ ہوتا ہے اور کمال ہی یہ ہوتا ہے کہ مومن آدمی اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے والا ہوتا ہے۔ جسے جذبات کو قابو میں رکھنا آ گیا اس کے لیے اسلام پر چلنا آسان ہو گیا۔ غصے آئے، غصے کو دبا لینا، خواہشات پیدا ہوں، خواہشات کو دبا لینا، غلط کام کی طرف دل مائل ہوتا ہو، غلطی سمجھ کر اس کو روک لینا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دکھ اور غم، مجھے بتائیے اس غم سے زیادہ کوئی غم ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنے جوان اور خوبصورت ترین بیٹے کی جدائی کا غم سہا، لیکن اس کے باوجود انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انہوں نے اپنا غم لوگوں کے سامنے نہیں رکھا ہے۔ کیا کہا؟ میں اپنے غم کو صرف اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج ہم کیا ہوتا ہے، ہلکا سا بیمار ہوئے اپنی ہی تصویر فیس بک پہ لگا دی، اپنے کسی عزیز کی وہ تصاویر ناگوار، کسی بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ تصویر جو دیکھی نہیں جا سکتی، دیکھانی نہیں کسی کو چاہیے، اس کے ان زخموں کی تصاویر جو ہے وہ فیس بک کے اوپر لگا دی، اور لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، لوگ نہیں کام آتے، کام آنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اپنے غموں کو، اپنے دکھوں کو، اپنی تکلیفوں کو اللہ کے سامنے بیان کرو۔ یہ فیس بک کی دوست تمہارے جنازے پڑھنے نہیں آئیں گے، یہ فیس بک کے نیچے تمہارے کمنٹ کرنے والے تمہارے دکھوں کا مداوا نہیں کرنے آئیں گے۔ تمہارے دکھوں اور تکلیفوں میں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو تکلیف میں تمہارے کام آتا ہے اور تمہاری تکلیف کو تم سے دور کرتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اس دکھاوے نے ہمیں یہ عادت ڈال دی کہ ہم لوگوں سے اپنے غم، اپنی تکلیفیں، اپنے دکھ شیئر کر کے دکھا کے ان کو پبلک پلیسز پہ، میں قریبی رشتہ داروں اور قریبی لوگوں کی بات نہیں کر رہا، قربا جو ہوتے ہیں ان کو تو آپ کا دکھ پتہ ہونا ہی ہوتا ہے نا، ان کو تو آپ شیئر کرتے ہی ہیں کسی دوست یار سے، لیکن فیس بک پہ 1000 بندے، 5000 فرینڈ ہے، اس کے سامنے اپنا غم جو ہے وہ پیش کر دینا اور پھر ہمدردیاں کرنا اور
جو نفسیات کو پڑھنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے نوجوانوں کے اذہان کو سب سے زیادہ ڈیمیج کرنے والی چیز جو سوشل میڈیا کے اوپر ہے وہ ان کی ویڈیوز کے نیچے آنے والے کومنٹس ہیں. یعنی اچھے اچھے کومنٹس حاصل کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ جھوٹ کا سہارا لے کے ویڈیوز بنا رہے ہیں. اگر کسی کی ویڈیو کے نیچے بیڈ کومنٹس آ جائیں تو وہ بچے ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں کہ لوگوں کی رائے ہمارے بارے میں اچھی نہیں ہے, لوگ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں, وہ ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط اعصاب کا بندہ ہوتا ہے. یعنی ماہرین کہتے ہیں کہ سیاست پوری دنیا میں وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں, کیونکہ اس کو گالیاں بھی پڑنی ہیں, اس کو برا بلا بھی کہا جانا ہے, اس کو ہو سکتا ہے کوئی جوتا بھی مار دے. ایسا شخص ہی سیاست کر سکتا ہے, چاہے وہ اچھے کام ہی کر رہا ہو, جو مضبوط اعصاب کا حامل ہوتا ہے. جسے لوگوں کی پرواہ ہوتی ہے وہ سیاست نہیں کر سکتا. یہ لوگوں کے جو کومنٹس ہوتے ہیں یہ ہماری خوشی اور ہماری غمی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. خدا را اس لوگوں کے جال کے اندر سے اپنے آپ کو نکال کر اپنے رب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیجئے, اپنے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کے بعض مرد درویش ایسے ہیں دنیا میں ان کی کوئی شہرت نہیں ہے. دنیا میں ہم یہی سمجھ رہے ہیں نا آج کل کہ جس کے ویوز سب سے زیادہ ہیں وہ سب سے کامیاب ہے, جس کی شہرت سب سے زیادہ ہے وہ سب سے کامیاب انسان ہے, جس کا چینل سب سے زیادہ ویوز لے رہا ہے ہم کہتے ہیں دیکھو کتنا کامیاب ہے. چاہے وہ بے نمازی ہو کوئی پرواہ نہیں ہے, چاہے اس کا عقیدہ مشرکانہ ہو کوئی پرواہ نہیں ہے, چاہے وہ بدعتی ہو کوئی پرواہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک مذہبی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. اہل تشیع کے ہاں مار پیٹ کرنا, نوحہ کرنا, یہ ان کے نزدیک ایک مذہبی فریضہ ہے. ہم تو جانتے ہیں کہ نوحہ کرنا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو نوحہ کرتی ہے اور توبہ نہیں کرتی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے جہنم کا لباس پہنائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یعنی نوحہ کرنا جہنم کا لباس پہننے کے مترادف. لیکن اہل تشیع کے ہاں نوحہ کرنا یہ ایک اچھا کام یا عبادت کہلے سمجھا جاتا ہے. اب ان کے ہاں لوگوں میں زیادہ سے زیادہ ویوز حاصل کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ مار پیٹ اور نوحہ کرنے کے نئے سے نئے طریقے نکالے جاتے ہیں. ہر سال وہ کہتے ہیں کوئی ایسا نوحہ کیا جائے, کوئی ایسا اپنے آپ کو نقصان پہنچایا جائے, کوئی کلاشن کوف لے کے یہاں رکھ کے فائر لگانے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی عجیب و غریب. کیوں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے, حالانکہ ان کے مذہبی فریضے کے تحت بھی یہ غلط ہے. تو اس طرح ہر جگہ پہ ہر سیکٹر میں آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ دینداری میں بھی مذہبی روایات میں بھی ویوز زیادہ حاصل کرنے کے لیے عجیب و غریب کام اور نئے سے نئے کام. آگے ربیع الاول آ رہا ہے, آپ کو ربیع الاول میں نظر آئے گا کہ نعت خوانی کے نام کے اوپر انشاءاللہ ہم وہاں جا کے بات کر لیں گے کہ کس کس طرح کے نئے سے نئے کام جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. خدا را اپنے آپ کو اپنے اللہ کے ساتھ جوڑیں. یہ دینداری میں بہت زیادہ خرافات آ گئی. کل کا واقعہ آپ سن لیں. میں یہ واقعات آپ کو اس لیے سناتا ہوں کہ اب بات گرد و نواح تک نہیں رہی, اب بات ہمارے گھر تک پہنچ گئی. اب ہمیں اپنے بارے میں ڈر لگنے لگ گیا, اب ہمیں اپنے خاندان میں اپنے بچوں سے ڈر لگنے لگ گیا. سلیمی چوک ریکس سٹی جو میری رہائش گاہ کے قریب ہے, آپ نے سنا ہوگا, معروف کمپیوٹر کا ادارہ. 2 نوجوان بچوں نے ایک پیر کے کہنے کے اوپر اپنے سگے باپ کو قتل کر دیا. آپ نے خبر سن لی ہوگی, آ گئی ہے میڈیا. باپ کو قتل کر دی. کیوں؟ پیر کے کہنے پر کوئی چلا کاٹ رہے تھے. پیر کے کہنے پر کوئی چلا کاٹ رہے تھے اور پیر نے کہا کہ بدروہیں آئیں گی کہ جب تم اپنے باپ کو قتل کرو گے. اور ابھی ان کو اپنی بہن کو قتل کرنے کا بھی ارادہ تھا 2 دن کے بعد, لیکن پولیس نے ان کو اریسٹ کر لی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم لوگ صحیح دین سے دور ہو چکے ہیں. ہمارا اعتقاد اللہ کی ذات سے ختم ہو گیا ہے. ہم پیروں فقیروں پر اعتقاد کرنے لگ گئے, ہم لوگوں کے اوپر اعتقاد کرنے لگ گئے, ہم لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے مان رہے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے نہیں مان رہے.
تو میں حدیث آپ کو سنانے لگا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ دنیا میں اتنے غیر معروف ہیں کہ اگر کسی سے رشتہ بھی مانگیں تو لوگ اس کو رشتہ نہ دیں کہ انہوں تو جانتا ہی کوئی نہیں، ادھی تے کوئی گل بات ہی نہیں ہے، اتنے عام بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا اتنا گہرا تعلق ہے، اگر وہ اللہ پر کوئی قسم ڈال دیں اللہ ان کی قسم کا مان رکھتے ہوئے وہ کام کر دے گا۔ اور بعض بندے ایسے ہیں کہ دنیا میں بڑی شہرت ہے، دنیا میں بڑی بلے بلے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان کا کوئی مقام نہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان کی کوئی ویلیو۔ تو ہمیں لوگوں کے ہاں ویلیو بنانی ہے یا اللہ کے ہاں ویلیو بنانی ہے؟ ہمیں لوگوں کی شہرت چاہیے یا ہمیں آسمان پر فرشتوں میں اپنی شہرت چاہیے؟ ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے اور اپنی روح کو تسکین پہنچانے کے لیے ایسے اعمال کرنے چاہیے جن کو پوشیدہ انداز میں کیا جائے۔ وہ بندہ قیامت والے دن، اور معمولی سی بات لگتی کہنے کو، یہ معمولی سی بات لگتی، لیکن اس کیمرے کے دور میں واقعتاً بڑا مشکل لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جن 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک خوش نصیب وہ ہوگا جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا کرتا تھا اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی۔ اتنا خفیہ صدقہ کہ دائیں سے کرتا تھا اور بائیں کو خبر نہیں ہوتی تھی، ایسے خفیہ اعمال کرنے والا قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سایوں میں سے ایک سائے میں ہوگا۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم ویوز کے چکر کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ پتہ نہیں شلجم کا کھیت تھا یا پتہ نہیں کسی سبزی کا کھیت تھا، اور ایک بچے نے ویڈیو بنا دی کہ انڈے جو ہیں وہ اگانے کا فارمولہ آ گیا، اس نے اس پہ ہی ویڈیو بنا دی، بعد میں اس کو اریسٹ کر لیا گیا۔ یعنی لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا گناہ نہیں سمجھا جاتا، جھوٹا کنٹینٹ بنانا گناہ نہیں سمجھا جاتا، ایک دوسرے کی تضحیق کرنا۔ آپ اندازہ لگائیے مسلمان کی عزت اور مسلمان کے وقار کا دین نے اتنا لحاظ رکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مسلمان کی عزت نفس بیت اللہ کی تکریم سے بھی اللہ کے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ بیت اللہ کی تکریم کتنی ہے، کتنی عزت ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت نفس کو اس سے بھی زیادہ اہمیت۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کیمرہ لگاؤ، خفیہ چھپ کے کیمرہ لگاؤ اور جس مرضی بندے کی عزت اچھال دو، اس کے اوپر گندے انڈے پھینکو، اس کے اوپر پانی والے غبارے پھینکو، اس کے ساتھ کوئی بھی پرانک کے نام کے اوپر تم بدتمیزی کر لو، کوئی بھی اس کے ساتھ بدتمیزی کر لو، تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی جرم عائد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے خفیہ کیمرہ لگایا ہوا ہے۔ جب وہ بیچارہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا پھر اس کے بعد تم اس کو کہہ دینا جی یہ تو ہم مذاق کر رہے تھے۔ یہ یورپ کا کلچر ہے، یہ یورپ کو زیب دیتا ہے۔ مسلمان کو تو اتنا خیال رکھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اچانک سے ڈرانے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ جو آپ ماسک پہن کے اچانک آگے آ جاتے ہیں، یہ جو آپ کسی کو اچانک سے ڈرا دیتے ہیں، دین نے تو ہماری نفسیات کا اتنا خیال رکھا ہے کہ کسی پر اچانک خبر کشائی کرنا، اچانک اس کو دھچکا دے دینا، اچانک اس کو ڈرا دینا، دین اسلام نے ہمیں اس سے بھی منع کیا ہے۔ کسی کی تضحیق نہ ہو، کسی کی تذلیل نہ ہو، اس سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے۔ پھر یہی کافی نہیں ہے، وہ تو بالکل ہماری حیا کا جنازہ ہی نکل گیا کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویوز حاصل کرنے کے لیے اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی، اپنی بیٹیوں کی گھریلو ویڈیوز ایک بندہ خود اپنے کیمرے سے بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر ڈال رہا ہے، روٹیاں پکاتے ہوئے کی تصاویر اور ویڈیوز جو ہے وہ ڈال رہا ہے،
غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، یعنی وہ غیور مسلمان جو کبھی اپنی خواتین کا ایک بال بھی ظاہر نہیں ہونا دینا چاہتے تھے، وہ مسلمان جو یہ مثالیں دیا کرتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ رات کے وقت جو ہے وہ اٹھایا جائے، جو یہ مثالیں دیا کرتے تھے کہ خواتین کے جنازے کو بھی پورے حصار کے ساتھ اور پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے سپرد خاک کیا جائے، آج امت پہ زوال کا یہ وقت آ گیا ہے کہ بے حیائی اب گناہ نہیں رہی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ولاگ کی شکل اختیار کر گئی۔ اور بڑے بڑے افسوس تو یہ ہوتا ہے، بات تو یہ ہے کہ دنیا داروں سے کیا شکوہ کرنا، دنیا داروں سے کیا ہم نے گلہ کرنا۔ جس طرح کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ سبیلیں لگانا، یہ تعزیے نکالنا، اہل تشیع سے کیا شکوہ کرنا، شکوہ تو اہل سنت والجماعت سے ہے۔ اسی طرح چلو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ سیکولر لوگوں کے سے کیا شکوہ کرنا، دنیا دار جو سیکولر ہیں، لبرلز ہیں، ان سے کیا شکوہ کرنا۔ شکوہ تو ان مذہبی لوگوں سے ہے جو داڑیاں رکھ کے بزرگی میں، ایسے بزرگ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر نظر آئیں گے جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جن کی سفید داڑیاں بھی ہیں اور سر پہ ٹوپی بھی رکھی ہوئی ہے جو عزت اور دینداری کا نشان ہے، اس کے باوجود جو ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ انتہائی لوفر قسم کی، ان ویڈیوز میں فحش گوئی بھی ہے، ان ویڈیوز میں زو مانی باتیں بھی ہیں، اور زو مانی باتوں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان کے ٹی وی چینلز مین سٹریم پر ایسی چینل ہیں جن کے پروگرام صرف زو مانی گفتگو کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ زو مانی گفتگو کیا ہے؟ فحش گوئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے دو چیزیں ظاہر ہوں گی، ایک تو فحاشی عام ہوگی۔ فحاشی تو ہم وہی سمجھتے ہیں جسے فحاشی اور عریانی کہا جاتا ہے، یعنی عورت کی بے پردگی، یہ عام ہو جائے گی، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں قاسیات عاریات، وہ عام ہو گئی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دوسری بات ارشاد فرمائی، میں یہ سمجھتا ہوں وہ بھی آج کے زمانے میں، آج کے اس دور میں پوری ہوئی۔ آپ نے فرمایا اور فحش گوئی جو ہے یہ بھی عام ہو جائے گی۔ آج سے پہلے کوئی گندا لطیفہ سنانا، کوئی برا بول بولنا، زو مانی گفتگو کرنا، وہ کسی بڑے کے سامنے لوفر قسم کے لڑکے آپس میں جو مرضی کرتے رہیں، کسی مہذب مجلس اور مہذب محفل میں سنانا کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ اور آج کیمرہ آن کیا اور جتنی مرضی لطیفے اور جتنی مرضی ولغر باتیں اور جتنی مرضی زو مانی باتیں اور جتنا مرضی فحش گوئی بک لو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ اللہ کے عذاب کو ہم لوگوں نے دعوت دی ہوئی ہے، یہ وہ رسوائیاں ہیں جو ہمارے گلے پڑی ہوئی ہیں۔ جب ماں باپ کو بچے قتل کر رہے ہیں، جب ماں باپ بچوں کو قتل کر رہے ہیں، اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہوگا کہ مائیں عشق اور محبت کی خاطر اپنی اولاد کی جان لے رہی ہیں۔ یہ ایسا فتنہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ریشو تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ میریٹل افیئرز جو ہیں، یعنی وہ لوگ جو شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر مردوں سے عورتیں انوالو ہیں اور غیر عورتوں سے مرد انوالو ہیں، شادی شدہ ہونے کے باوجود۔ اور شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر انسان غلط کاری کرتا ہے، اگر شادی شدہ ہونے کے باوجود انسان زنا کرتا ہے تو اس کی سزا اسلام کے اندر رجم قرار دی گئی ہے۔ یہ اتنا سخت ترین گناہ ہے، رجم، پتھر مار کے اس کو مار دے، کہ تجھے اللہ نے ایک نعمت دی ہے تو اس نعمت کو چھوڑ کر اس کے باوجود کہیں اور جا کے اپنا منہ جو ہے وہ کالا کر رہا ہے۔ تو خدارا یہ برائیاں جو ہمارے اندر اس دکھاوے کے چکر میں اور لوگوں کے اندر پذیرائی حاصل کرنے کے چکر میں ہمارے اندر در آئی ہیں، مذہبی لوگوں میں در آئی ہیں، ہمارے بچوں کے اندر آ گئی ہیں، اپنے آپ سے ان کو بچا لیجیے، اپنا محاسبہ کیجیے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی وہ سادہ زندگی
جو راتوں کو اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے اور ان کی راتوں کی عبادت کی خبر اللہ تعالی وحی کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا کرتا تھا، وہ خود کبھی کسی کو اپنی راتوں کی عبادت کی خبر نہیں دیا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز، یہ رات کی عبادت ایسی عبادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعموا الطعام افشوا السلام اطعموا الطعام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ رات کے وقت نمبر 1 آپ نے فرمایا السلام علیکم عام کرو، کتنی آسان لگتی ہے، کوئی مشکل کام ہے؟ السلام علیکم، جو ملے جی مسلمان السلام علیکم، کتنا آسان کام ہے۔ اچھا اطعموا الطعام، کھانا کھلانا، کتنا آسان کام ہے۔ اور تیسرا کام کتنا آسان لگتا ہے کہ رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، کوئی اور نہ اٹھا ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو، کسی کو پتہ نہ چل رہا ہو، اس وقت اٹھ کر اگر تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سکون سے تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ تہجد کا پڑھنا دل سے زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ تہجد کا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کو جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تہجد کا پڑھنا، رات کے وقت کا عبادت کرنا انسان کو اللہ کا قرب عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت، للہیت انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ اس وقت صرف ایک اللہ ہوتا ہے اور بندہ ہوتا ہے۔ اس وقت صرف ایک اللہ اور بندہ، بندے کو پتا ہے کوئی اور دیکھ نہیں رہا، کوئی دکھاوے کا ڈر نہیں، کوئی ریاکاری کا ڈر نہیں، میں ہوں اور میرا اللہ ہے۔ اس عبادت کی حلاوت آپ دیکھیے کتنی زیادہ، اور اس کی مٹھاس کیا ہے۔ اور ایک نقطے کی بات بتانے لگا ہوں، یہ بات بڑی اہم ہے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھ رہا ہو، جو شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھتے ہوئے اسے یہ احساس ہو کہ فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنی نماز کو بڑے خشوع و خضوع اور اہتمام سے پڑھنا شروع کر دے، بڑے لمبے لمبے رکوع کرنا شروع کر دے، لمبے لمبے سجدے کرنا شروع کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے وہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھی، اس نے وہ نماز اس بندے کے لیے پڑھی، اس کی وہ نماز ریاکاری میں شمار ہوگی اور قیامت والے دن وبال جان بن جائے گی۔ یہ بات اہم ہے اور آپ کو ڈھارس دے گی۔ جو اب میں بات سمجھانے لگا ہوں یہ پورے خطبہ جمعہ میں جو ہمارا ڈر ہے اس کو تھوڑا سا ریلیکس کرے گی اور ہماری اپنی نیتوں کو صاف کرنے میں بڑی معاون ثابت ہوگی۔ ریاکاری کسی بھی عمل کے شروع کرنے سے پہلے ہوتی ہے، عمل شروع کرنے کے بعد نہیں ہوتی۔ عمل شروع کرنے کے بعد جو بھی خیال ذہن میں آئے وہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ شیطانی وسوسے کا اصول یہ ہے جب تک شیطانی وسوسے کو عملی جامہ نہ پہنایا جائے شیطانی وسوسے پر انسان کی پکڑ نہیں ہوتی۔ یہ میں نے آپ کو بات سمجھی، اب اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا ارادہ ہوا، آپ نے نیت کی کہ میں مسجد میں جا کر 2 نفل پڑھوں گا اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ کا یہ ارادہ بالکل خالص اللہ کے لیے تھا۔ آپ نے آ کے مسجد میں نماز پڑھنا شروع کر دی، اس میں کوئی ریاکاری نہیں۔ نماز پڑھتے دوران کوئی شخص آیا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ میرا دوست آیا ہے، آپ کے ذہن میں خیال آیا یہ دیکھے گا کہ میں اس وقت نفل پڑھ رہا ہوں جب کوئی اور نہیں ہے،
یہ ریاکاری نہیں، یہ وسوسہ ہے. یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ وسوسہ. اگر آپ اپنی روٹین سے نفل پڑھتے رہے تو آپ کی نماز بالکل خالص اللہ کے لیے ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے. اگر اس کو دکھانے کے لیے خیال جب وسوسہ آیا تو اب اگر اس کو دکھانے کے لیے آپ نے رکوع لمبے کیے، سجدے لمبے کیے، روٹین سے ہٹ کے چلے تو پھر ریاکاری ہوگی. اب دوسری مثال سے سمجھیے. مثال کے طور پہ آپ کا صدقہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ ایسے جا رہے ہیں، ایک غریب آدمی آ رہا ہے، سامنے سے کوئی آپ کا واقف آ گیا، آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں اس کو صدقہ کروں، وہ دیکھے گا کہ میں کتنی نیکی کرنے والا ہوں، تو آپ نے اسی وقت نکال کے صدقہ کر دیا. تو یہ صدقہ جب نیت ہی دکھاوے کی تھی تو یہ ریاکاری شمار ہوگا، یہ صدقہ اللہ کی رضا کے لیے شمار نہیں ہوگا. کام کرنے سے پہلے اپنی نماز کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالنا، اس کے پیچھے سوائے اس کے اور کیا نیت ہو سکتی ہے کہ لوگ دیکھیں کہ کتنا نمازی ہے؟ اپنے عمرے کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈالنا، اس کی سوائے اس کے اور کیا نیت ہو سکتی ہے کہ لوگ دیکھیں؟ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سیکنڈ آپشن ہمیں نظر نہیں آتی ہے، اور اگر نظر آتی ہے تو وہ صرف ایک بہانہ ہو سکتا ہے دل کا. اس لیے یہ بات مد نظر رکھیں کہ عمل کرنے سے پہلے آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے. جب عمل کر دیا، جب عمل شروع ہو گیا، اس کے بعد شیطان وسوسے ڈالتا رہے کہ یار یہ دیکھو، یہ لوگ کہیں گے اس نے مسجد بنا دی، لوگ کہیں گے یہ کتنا نیک آدمی حاجی صاحب ہے، اس نے جو ہے وہ ہاسپٹل بنا دیا. لوگ جو مرضی کہتے رہیں. پھر آپ نے جب شروع کیا تھا اس وقت آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے. نیت خالص کر کے کام شروع کر دیں، اس کے بعد شیطان وسوسے ڈالتا رہے، ان کو عملی جامہ نہ پہنائیں، تو آپ کا عمل انشاءاللہ بالکل اللہ کی رضا کے لیے ہی شمار ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کے گوش گزار کر دوں. سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اپنے اعمال کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا سیکھیں. وہ عمل جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے وہ عمل ریاکاری ہے، اور ریاکاری سے کیا ہوا عمل قیامت والے دن انسان کے لیے وبال جان بن جائے گا، اس کی پکڑ کا باعث بن جائے گا. اس میں نے آپ کے سامنے چند ایک مثالیں بھی رکھی، غار میں پھنس جانے والوں کا واقعہ رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث وہ آپ کے سامنے رکھی. پھر ہم نے حالات کا تھوڑا سا تجزیہ کیا کہ سوشل میڈیا نے ہمارے اذہان کو کتنا ڈیمیج کیا ہے. ہمارے نوجوان لوگوں کو ویوز مطلب زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، ویوز حاصل کرنے کے لیے ایسے ایڈونچر کرتے ہیں کہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ویوز حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا عام بات بن گیا ہے. ویوز حاصل کرنے کے لیے بے حیائی والے کام کرنا عام عادت بن گئی ہے. ویوز حاصل کرنے کے لیے اپنی نیکیوں کو لوگوں کے سامنے نشر کرنا، اپنی عبادات کو لوگوں کے سامنے نشر کرنا عادت بن گئی ہے. ویوز حاصل کرنے کے لیے اپنے غموں اور دکھوں اور تکلیفوں کو لوگوں کے سامنے رکھ کر ان سے ہمدردی حاصل کرنا، جبکہ اللہ رب العزت مشکل میں انسان کے کام آنے والا ہے، یہ عام عادت بن گئی. یہ اور اس طرح کی اور بہت سی عادات ہیں جنہوں نے مجھے اور آپ کو اللہ سے دور کر دیا ہے. پھر ہم نے یہ بات سمجھی کہ اللہ کی رضا کے لیے خفیہ رکھ کر عمل کرنا قیامت والے دن انسان کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. خفیہ رکھ کر عمل کرنا انسان کا اللہ کا قرب عطا کرتا ہے. لوگوں میں شہرت ہونا کمال نہیں ہے، اللہ کے ہاں مقام ہونا کمال ہے. لوگوں کی شہرت کام نہیں آئے گی، قیامت والے دن اللہ کا قرب کام آئے گا. اور آخر میں آپ کے سامنے ریاکاری کے حوالے سے ایک نقطے کی بات رکھی
کہ ریاکاری عمل کے کرنے سے پہلے جو نیت ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ شمار ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔